أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. صلوات. نہایت ہی خوشی کے لمحات ہیں اور بہت بڑی سعادت ہے ہم سب کے لیے کہ حضرت ولی عصر عجل اللہ تعالی فرج الشریف کی جشن میلاد کی مناسبت سے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں. سوشل میڈیا پر امام کے لیے بہت سارے لوگ لفظ میلاد یا ولادت کی جگہ جشن ظہور لکھا ہوا ہے. سوال یہ ہے کیا امام ظہور فرما چکے ہیں یا ظہور کا انتظار ہو رہا ہے؟ بتائیے نا، امام ظہور فرما چکے ہیں یا ظہور فرمائیں گے؟ تو ابھی جو کام ہوا ہی نہیں، اس مناسبت سے کہنا کہ جشن ظہور اور فرما رہے ہیں، ابھی نہیں ہوا نا یہ کام. دیکھیں، امام علیہ السلام کے بارے میں بڑی تعداد میں احادیث سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم شیعہ اور سنی کتب میں موجود ہیں. بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں نا جو مشترکات میں ہوتی ہیں. خود یہ ٹاپک احادیث پیغمبر کے تناظر میں اہل سنت کے ہاں بھی اور شیعہ کے ہاں فرق کیا ہے؟ شیعہ کہتے ہیں امام علیہ السلام کی ولادت بسعادت ہو چکی ہے، اہل سنت کہتے ہیں ابھی ولادت ہوگی. فرق دیکھ رہے ہیں؟ یعنی مہدی کا تصور ان کے ہاں بھی ہے، عقیدہ مہدویت، لیکن وہ کہتے ہیں ابھی ان کی ولادت نہیں ہوئی. ہم کہتے ہیں نہیں، ابھی ان کی ولادت ہو چکی ہے. وہ ولادت کا انتظار کر رہے ہیں، آپ اور میں ان کے ظہور کا انتظار کر رہے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں؟ کیونکہ وہ بھی عقیدہ مہدویت پر ایمان رکھتے ہیں، مانتے ہیں کہ رسول خدا کے بیٹے ہوں گے، حکومت قائم کریں گے. اس لیے آپ اور مجھے سوشل میڈیا پہ جشن ظہور کی بجائے ہمیں جشن میلاد کا پوسٹر لگانا چاہیے. توجہ فرما رہے ہیں؟ اور ہاں، جب امام کا ظہور ہوگا اور پھر اس کے بعد جو جشن منایا جائے گا
وہ جشن ظہور امام زمان علیہ السلام کہلاتا ہے۔ یا امام المنتظر الاجل الاجل یا امام المنتظر الاجل الاجل عظمت امام زمانہ بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد۔ آپ کا کلی کوئی آپ سے پوچھ سکتا ہے یہ جشن ظہور جو مناتے ہو، ادھر کہتے ہو کہ امام تمہارے ابھی ظہور نہیں کر چکے، پردہ غیبت میں ہیں، پھر آپ کے پاس جواب کیا ہوگا؟ باب مدینۃ العلم سے تعلق رکھتے ہو تو پکی مضبوط باتیں کیا کرو تاکہ ہر میدان کے فاتح آپ لوگ قرار پائیں۔ اگلی بات یہ ہے، یہ جو ان کے لیے لفظ ولادت استعمال ہوتا ہے، اس کو بھی ذرا سمجھنا ہے۔ یوں نہیں ہے کہ جیسے باقی لوگوں کی ولادت ہو۔ یہی وجہ ہے کہ 11ویں امام نے جب جناب حکیمہ خاتون سے فرمایا، کہا آج کی شب، یہ جو شب گزری ہے، فرمایا آج کی شب میرا بیٹ اور حجت خدا کی شب ولادت ہے۔ جناب حکیمہ خاتون نے کہا ہمیں تو کوئی آثار ولادت جناب نرجس خاتون میں نظر نہیں آیا۔ جب پچھلی رات جو گزری ہے، بی بی نرجس خاتون اطمینان سے اپنے بستر پہ رات کی عبادت کر کے سو گئی، اور جناب حکیمہ خاتون بڑی تجسس میں تھی، اس لیے کہ امام سے سنا ہے، ادھر دیکھ رہی کوئی آثار ولادت ہی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ جب وقت تہجد ہوا تو جناب نرجس خاتون اپنے بستر سے اٹھی، وضو کیا، نماز تہجد ادا کی۔ نماز تہجد کا ادا کرنا تھا، اس کے بعد بی بی نے محسوس کیا کہ اب اس امانت کی ادائیگی کا وقت ہو چکا ہے جو میرے پاس قدرت کی طرف سے تھی۔ اس وقت ایک پردہ جناب حکیمہ اور جناب نرجس خاتون کے درمیان میں حائل ہو گیا۔ یہ بی پریشان ہو گئی، کہا ایسا کیا ہوا؟ امام نے آواز دے کے کہا پریشان نہ ہو، سورہ قدر کی تلاوت کرو۔ علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب نے لکھا ہے، سورہ قدر میں پڑھتے ہو نا تنزل الملائکۃ والروح، اب اس پہ غور کرو تو یہاں پر اس صورت میں غور کرو تو ایک تعلق بنتا ہے صاحب امر کا سورہ قدر کے ساتھ، توجہ فرما رہے ہیں، لیکن کوئی اور صورت تو نہیں کہی، یہی صورت کا کیوں حوالہ دیا؟ اتنے میں وہ پردہ ہٹا، جب پردہ ہٹا تو بی بی حکیمہ خاتون کہتی میں نے کیا دیکھا، ایک بچہ ہے، ہتھیلیاں زمین پہ رکھی ہوئی ہیں، سر آسمان کی طرف اٹھا کے خدا کی وحدانیت کی گواہی دے رہا ہے۔ عظمت علی محمد بلند صلوات اللہ صلی علی محمد۔ آل محمد 3 شعبان میں پڑھے ہیں نا، جب گھر میں خاتون نے امام حسین علیہ السلام کو اٹھایا ہوا تھا، کہا میں انہیں صاف کرنا چاہتی ہوں اور نہلانا چاہتی ہوں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا تجھے نہیں پتا یہ طاہر الولادت ہے، یعنی جہاں معصوم آئے تو وہ جگہ لوگوں کے لیے زیارت گاہ بن جاتی ہے، توجہ فرما رہے ہیں۔ لیکن کبھی بھی جو لفظیں ائمہ اہل بیت سے نقل ہوئی ہیں انہیں حذف نہ کرو، انہیں ختم نہ کرو، جہاں لفظ ولادت آیا ہے اس کی جگہ لفظ بدلو نہیں، اس لیے کہ ان لفظوں کی حکمت اور معاملات کو آپ اور میں نہیں سمجھ سکتے، یا وہ اللہ سمجھتا ہے یا اس کے معصوم نمائندے سمجھتے ہیں، توجہ فرما رہے ہیں۔ اس لیے اب اہل سنت انتظار کر رہے ہیں کہ عقیدہ مہدویت پر مہدی کی ولادت ہوگی، آپ اور میں انتظار کر رہے ہیں نہیں، امام کا کیا ہوگا؟ ظہور ہوگا۔ اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے، چونکہ رسول خدا نے بھی فرمایا، باقی ائمہ نے بھی فرمایا، حتیٰ کہ میں نے ایک حدیث دیکھی، یوں اجتماع تھا اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا
مولا سوال ہو گیا، وہ جو آپ کے جد سے احادیث ہیں کہ ایک قائم آئے گا، عدل و انصاف کی حکومت قائم ہوگی، ظلم ختم ہو جائے گا، کیا ائمہ اہل بیت کے زمانے میں ظلم نہ تھا، زیادتیاں نہ تھیں؟ خود ائمہ اہل بیت پہ بھی تو ہو رہا تھا ظلم، اور ادھر سے بتایا جا رہا تھا قائم آئے گا جو قیام کرے گا، پھر عدالت قائم ہوگی، حکومت حق قائم ہوگی۔ لوگ بیٹھے اور پوچھ رہے امام صادق علیہ السلام سے، کیا وہ قائم آپ تو نہیں؟ جن کا ذکر ہوا وہی قائم آپ تو نہیں؟ اس وقت میرے امام نے فرمایا، الا ولو ادرکتہ لخدمتہ ایام حیاتی، کہا سنو وہ قائم میں نہیں ہوں، لیکن اگر میں ان کے زمانے کو پالوں تو میں اپنی ساری زندگی ان کی خدمت میں صرف کر دوں۔ صراحت کر کے بتا رہے ہیں وہ میں نہیں ہوں، لیکن اگر میں نے انہیں پا لیا، ان کے زمانے کو پا لیا تو اپنی زندگی ان کی خدمت میں صرف کر دوں گا۔ پانچویں امام نے فرمایا، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، بے ابی و امی، میرے ماں باپ قربان ہو جائیں اس ہستی پر کہ جس کا نام میرے نام کے مانند ہے۔ اب اللہ کے رسول نے فرمایا، طوبی لمن لقیہ، وہ شخص بہت خوش قسمت ہوگا جو میرے مہدی سے ملاقات کرے گا۔ یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں۔ وَطُوبَى لِمَنْ أَحَبَّهُ، خوش نصیب ہوگا وہ شخص جو میرے فرزند سے محبت کرے گا۔ وَطُوبَى لِمَنْ قَالَ بِهِ، اور سعادت ہے اس کے لیے اور خوش قسمت ہے جو شخص ان کی امامت کا قائل ہوگا۔ مثلاً جنہیں آپ کہتے ہیں نا شش امامی، وہ گویا کتنے اماموں کی امامت کے قائل ہیں؟ 6 اماموں کی۔ کیا وہ امام زمان علیہ السلام کی امامت کے قائل ہیں؟ وہ نہیں، بہت سارے ایسے ہیں۔ تو پھر اللہ کو شکر ادا کیجئے کہ آپ اپنے ساتھ لکھتے ہو شیعہ اثنائے عشری۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں 12 ائمہ اہل بیت کی امامت اور ولایت پر ایمان رکھتا ہوں۔ آپ خطبہ غدیر پڑھ کے دیکھیے، اللہ کے رسول نے جب میدان غدیر میں خطبہ دیا تو آپ نے فرمایا، لوگو میں تم تک اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں، اور پیغام الہی یہ ہے کہ علی اور علی کے 11 بیٹوں کی امامت اور ولایت پر ایمان لانا پڑے گا۔ اور پھر ارشاد فرمایا، وہ گناہگار جو اللہ کی بارگاہ میں اپنی آخرت کو محفوظ کرنے کے لیے توبہ کرنا چاہتا ہے، تب تک وہ مالک اس کی توبہ کو قبول ہی نہیں کرے گا جب تک 12 کی امامت پر ایمان نہ رکھتا ہو۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، برائے خوشنودی محمد و آل محمد صلوات۔ اللہ صلی اللہ۔ اس سلسلے میں حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام، اگر آپ لوگوں کو چاہیے تو میں نے یہ تمام حوالے اپنے پاس لکھے ہوئے ہیں۔ ابھی میں آپ کو کتاب کا نام بتاؤں، پیج بتاؤں تو معاملہ لمبا ہو جائے گا، تو اس لیے یہ تمام حوالے میرے پاس جو ہماری مستند کتب ہیں ان سے میں نے اکٹھا کیا یہ سارا مواد جو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ امام فرماتے ہیں، خدا کی قسم وہ 12ویں امام ہر صورت میں غیبت اختیار کریں گے، اور ان کی غیبت کے زمانے میں ہلاکت اور تباہی سے کوئی بھی نہیں بچ سکے گا۔ یہ جو زمانہ کیا ہے گزر، ابھی میرے بھائی کہہ رہے تھے نا اس حوالے سے گفتگو ہونی چاہیے، تو ذرا سنیے۔ پھر امام نے استثناء دیا، کہا مگر وہ لوگ بچیں گے جنہیں اللہ تعالیٰ ان کی امامت اور رہبری پر ثابت قدم رکھے گا۔
یعنی وہ مرتے دم تک امام زمان علیہ السلام کی امامت پر ایمان رکھنے والے ہوں گے. ایک دوسری بات فرمائی خداوند عالم اسے یہ توفیق دے کہ وہ ان کی فرج میں جلدی کے لیے دعا کرنے میں وہ دعا کرتے رہیں کہ امام کا ظہور جلدی ہو جائے. یہ ان کا مزاج ہونا چاہیے. یعنی امامت کا قائل اور امام کے ظہور کی تعجیل ظہور کی دعا نہیں کرتا نا تو گویا وہ بھی ہلاکت سے نہیں بچے گا، کیونکہ دونوں شرطوں کا ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے. پھر یہاں پر جو امام کے انتظار کے حوالے سے گفتگو ہوئی ہے یہ بھی سن لیجئے. منتظرین جو ہیں امام کے انتظار کرنے والے وہ کون ہیں؟ روایات کہتی ہیں منتظرین وہی قرار پائیں گے جو زمانہ غیبت میں زہد و تقوی اختیار کریں گے، جو خدا کی اطاعت اور بندگی کریں گے. وہ جائیں گے کن میں بھلا؟ ان لوگوں میں جو منتظرین ہوں گے. پھر آپ یہ دیکھیں حضرت کے القابات میں سے ایک لقب ہے قائم، امام زمان علیہ السلام. آپ نماز جمعہ میں جب صلوات دوسرے خطبے میں چہاردہ معصومین پہ امام جمعہ بھیجتا ہے تو بلاخر ایک وقت آتا ہے جب آپ سب اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ کس ہستی کا ذکر ہوتا ہے؟ وہ 12ویں امام کا. آپ اٹھ کے کیا ہو جاتے ہیں؟ کھڑے. ایک بات تو سمجھ میں یہ آتی ہے کہ ان کی تعظیم و تکریم باعث بن رہی ہے کہ اٹھنا چاہیے، ان کی شان و منزلت باعث بن رہی ہے کہ اٹھنا چاہیے. لیکن علماء نے لکھا ہے فقط یہی وجہ نہ سمجھو، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ لفظ قائم ایک اور مطلب کی طرف بھی متوجہ کر رہا ہے، اور وہ مطلب یہ ہے تعظیم و تکریم اپنی جگہ. گویا تم اٹھ کے یہ کہہ رہے ہو کہ مولا میں اس لیے اٹھا ہوں آپ بلائیں تو صحیح، میں لبیک کہوں گا. ایرانیوں نے ایک فلم بنائی، بہت ساری کتابوں میں خوابوں کا بھی تذکرہ موجود ہے. اس میں انہوں نے سمجھانے کے لیے بڑی محنت کی. ایک شخص کو دکھایا جو ہر وقت ننگی تلوار لے کے اپنے سرانے رکھتا ہے. کوئی بھی پوچھتا ہے یہ ننگی تلوار کس لیے؟ جواب دیتے ہیں میرے مولا مجھے بلائیں تو میں پھر جاؤں اپنے کمرے میں کسی جگہ سے اٹھانے کے لیے اور وقت ضائع ہو جائے. کہا نہیں، یہ تلوار اس لیے رکھتا ہوں کہ جیسے ہی بلائیں میں پہنچ جاؤں. اب وہ دکھاتے ہیں کہ وہی شخص سویا ہوا ہے، خواب میں دیکھتا ہے کوئی آ کے کہتا ہے جس ہستی کے انتظار میں ہو وہ تمہیں بلا رہی ہے. اب وہی شخص پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اچھا میرے مولا سے کہو مجھے ابھی غسل شہادت کرنے دیں. تو جو چاہتے ابھی مجھے کیا کرنے دیں؟ پھر میرے مولا سے کہ آخر اتنی جلدی ہی کیا ہے، میں آ جاتا ہوں. تو جو چاہتا ہوں. یہ کس کی صورت بتا رہے تھے؟ جو ہر وقت تلوار رکھتا تھا اور کہتا تھا اتنا ٹائم بھی خرچ نہ ہو کہ کہیں اور رکھی پڑی اور اٹھانے جاؤں. جب امام کا بلاوا آیا تو اس وقت کہہ رہا ہے کہ مجھے غسل شہادت کا بھی ٹائم چاہیے، اور آخر امام کو جلدی ہی کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ منتظرین حقیقی شکل میں نہیں ہیں. دیکھیے میں ایک اور سادہ سی مثال دیتا ہوں، اب ذرا اسے اپنے ذہنوں میں رکھیے. آپ کا کوئی عزیز حج پہ چلا جائے، زیارات پہ چلا جائے، خصوصاً ماں باپ گھر میں ہو اور اولاد جائے، اور ماں باپ بڑی شدت سے اپنی اولاد کا انتظار کریں گے. ہوگا یا نہیں؟ ایک ایک لمحہ بڑی بے چینی میں گزرے گا. یا ماں باپ گئے ہوئے اور اولاد کیا کر رہی ہے؟ انتظار کر رہی ہے، بار بار کال کر رہی ہے، پوچھ رہی ہے اب کہاں پہنچے اب کہاں پہنچے. شدت سے انتظار ہو رہا ہے. ایک لحظے کے لیے رک کے سوچنا، جب سن بلوغت سے آج تک کوئی آیا ہے لمحہ کہ اتنی شدت امام زمانہ کے بارے میں بھی دل میں پیدا ہوئی ہو؟ کبھی تو جو ہے یا نہیں؟ کبھی ہوئی اندر کیفیت پیدا؟ اگر کیفیت پیدا نہیں ہوئی سمجھ لیں ہم ابھی منزل سے بہت دور ہیں. ٹھیک ہے، یہ
اتنی خوبصورت سجاوٹ ہوئی، یہ بہت اچھا ہوا، خرچ کیا بہت اچھا ہوا، قریب دور سے آئے بہت اچھا ہوا، لیکن دیکھنا تو یہ ہے نا کہ میری کیفیت کیا ہے۔ دعائے ندبہ جب آپ پڑھتے ہیں نا، اس میں ایک جملہ ہے، اس میں جملہ ہے، دعائے ندبہ پڑھنے والا گویا یہ کہہ رہا ہے کہ مولا میرے دل میں ایک درد ہے، ایک تکلیف ہے، ایک دکھ ہے، ایک ارمان ہے۔ وہ کون سا؟ وہ یہ اظہار کرتا ہے، پڑھنے کو جو بھی پڑھ رہا ہے وہ پڑھ کے گزر جاتا ہے اس جملے کو، جا کے پڑھیے دعائے ندبہ میں وہ کیا ہے جملہ، لیکن ہر کسی کے دل سے وہ نہیں نکل رہا ہوتا، زبان پہ تو گزر رہا ہوتا ہے۔ وہ جملہ کیا ہوتا ہے؟ مولا درد دل یہ ہے، ان آنکھوں کو سب کچھ دکھائی دیتا ہے، نہیں دکھائی دیتا تو مولا آپ کا چہرہ دکھائی نہیں دیتا۔ واہ 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 دعا ندبہ کا یہ جملہ ہے، اللہ سب کچھ میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں لیکن تجھے نہیں دیکھ رہی۔ اگر آپ غور و فکر کریں، میں تو اس نتیجے پہ پہنچا ہوں، انسان کو جو حقیقت ہے بزدل نہیں بننا چاہیے، تسلیم کرنی چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم منتظرین میں سے نہیں ہیں، ہمارے اندر وہ تڑپ نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا مصائب سنتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، لیکن کبھی سوچیں اس حوالے سے بھی آنسو آئے کہ میرے زمانے کے امام مجھے نظر نہیں آ رہے، میرے زمانے کے امام کہاں ہیں؟ کیا کبھی دل میں یہ کیفیت پیدا ہوئی؟ اگر ہوئی تو سبحان اللہ، اگر نہیں پیدا ہو رہی تو سمجھ لیں ابھی ہم منزل سے کیا ہیں؟ بہت دور ہیں۔ ہماری منزل کیا ہے یاد رکھیں۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، حضور قلب کی جب کیفیت پیدا ہوتی ہے، تارے مل جاتی ہیں اس بندے کی اپنے خالق کے ساتھ، اور اس کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں رقت امیز مناظر ہوتے ہیں، آنکھیں بہنے لگ جاتی ہیں۔ ہر وقت یہ کیفیت نصیب نہیں ہوتی، لیکن کبھی کبھار نماز میں یہ کیفیت نصیب ہو جاتی ہے۔ کب؟ جب خیالات میں ذہن مشغول نہ ہو، جس وقت کوئی اور نہ سوچ رہا ہو، اور حضور قلب ہو، دل اس کی بارگاہ میں حاضر ہو، خشوع و خضوع کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اس وقت لذت آتی ہے، آنکھیں برسنے لگ جاتی ہیں۔ سوچنا چاہیے کیا اس طرح کی کیفیت کبھی زمانے کے امام کے بارے میں بھی پیدا ہوئی ہے؟ اگر نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب ہے ہم اپنی منزل سے کیا ہے؟ یہ دل کیا امام کے لیے بھی تڑپتا ہے یا نہیں تڑپتا؟ کیا یہ دل امام کے لیے آرزو رکھتا ہے؟ تو پھر آپ اور میں اپنے بارے میں فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اس لیے سامعین محترم، محفل جشن برپا کرنے کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی قلبی کیفیت کا جائزہ لے لیں کہ ہماری صورتحال کیا ہے۔ یہاں پر صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، سارے دیگر بلند سلوات اللہم صلی اللہ علیہ محمد۔ ایک بات اور کہوں، علامہ فضل اللہ کمپانی نے مسئلہ امامت پر ایک بحث کی۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہر امام نے قیام فرمایا اور 12ویں امام نے قیام فرمانا ہے۔ 11 اماموں نے قیام فرمایا، 12ویں امام نے قیام فرمانا ہے، لیکن لفظ قائم مخصوص ہو گیا کس ہستی کے ساتھ؟ 12ویں امام کے ساتھ۔ 11 ائمہ اہل بیت نے جو قیام فرمایا، مقصد کیا تھا؟ اللہ نے جو میدان غدیر میں سلسلہ نبوت کو روک کے سلسلہ امامت عطا کیا، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ خدا نظام امامت کے ذریعے ایک تو اپنے دین کو قیامت تک کے لیے محفوظ رکھنا چاہتا ہے، دوسرا خدا گمراہ لوگوں کی ہدایت چاہتا ہے۔ یہ مقصد ہے نظام امامت کا۔ اس نظام کے لیے ائمہ اہل بیت نے قیام کیا، اور بڑا خوبصورت جملہ ہے علامہ فضل اللہ کمپانی نے لکھا، میں ایک مثال دے کے اب تک یہ بات پہنچاؤں۔ مثلا آپ امام حسن علیہ السلام کے قیام کو دیکھیے، حالات اور زمانہ بدلنے سے ائمہ کا قیام بدلتا رہا، کبھی جنگ کی صورت میں، کبھی گوشہ نشینی کی صورت میں، کبھی صلح کی صورت میں، کبھی دعا و مناجات کی صورت میں۔ وہ ایک جملہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں امام حسن علیہ السلام کا قیام ایک طرف امام علی علیہ السلام کہ جن کا زمانہ پہلے بنتا ہے،
اور امام حسین علیہ السلام جن کا زمانہ بعد میں بنتا ہے۔ کہا امام حسن علیہ السلام کے قیام نے امام علی علیہ السلام کے قیام کی حفاظت کی اور امام حسین کے قیام کے لیے راہ ہموار کی۔ سمجھیے ذرا اس بات کو ذرا سمجھیے۔ امام حسن کے قیام نے پہلے امام کے قیام کی کیا کی؟ محافظت۔ یعنی جو کچھ مولا کائنات قیام فرما چکے تھے، ہماری کتنی محنتیں ہوتی ہیں یقین جانیے ضائع ہو جاتی ہیں، بعد میں ان کی حفاظت نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ آتے ہیں محنتیں کرتے ہیں، ادارہ بن جاتا ہے، بڑی آبادی ہوتی ہے، پھر ایسا وقت بھی ہوتا ہے کہ وہ ویران پڑا ہوتا ہے، یہ ہمارا سلسلہ ہے۔ لیکن امام حسن کا قیام ایسا تھا، ایک طرف امام علی کے قیام کی بقا اور امام علی کے قیام کی محافظ بن رہا تھا، دوسری طرف امام حسین کے قیام کے لیے راہ ہموار کر رہا تھا۔ صلح ہوئی نا، تلواریں نیاموں میں چلی گئی، ادھر سے پتہ چلا کہ وہ سائٹ کیا ہے، لوگوں کو سوچنے کا موقع مل گیا، جس کی وجہ سے مخلصین کی ایک بڑی تعداد امام حسین علیہ السلام کو ملی۔ اگرچہ وہ تعداد کیا تھی؟ بڑی تھوڑی تھی۔ پہلے والے ائمہ کچھ عرصے کے لیے لوگوں سے غائب ہو جاتے تھے، ملاقات نہیں کرتے تھے، لوگوں سے علیحدہ ہو جاتے تھے۔ کیوں؟ فرماتے تھے وہ جو ایک دم ہمارے فرزند مہدی کی غیبت ہوگی، کہیں لوگ پریشان نہ ہو جائیں، ہم پہلے سے لوگوں کے ذہنوں کو تیار کر دیں اس غیبت کے لیے۔ اس طرح ہر امام نے کیا کیا؟ قیام کیا۔ آپ غور کریں، صاحب علم حضرات بیٹھے ہیں، ہمارے ہاں جو ہماری مجالس ہیں، جو عشر الخمسے ہیں، آپ غور کریں، امام حسین علیہ السلام کو ان کی جو کربلا ہے، ان کا جو قیام ہے، اسے کتنے مقرر جانتے ہیں امام کے قیام کو؟ تو جواب ہوگا بہت تھوڑی تعداد۔ جب جاننے والے تھوڑے ہیں اور وہ جو جانتے ہیں ان کو موقع ہی کم ملتا ہے، یعنی لوگ حق اور علم کے عاشق تو ہیں نہیں، جس چیز کے عاشق ہیں بلاتے بھی انہی کو ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج تک لوگوں کو امام حسین کا قیام سمجھ میں نہ سکا۔ لکھا پڑا ہے جو امام حسین کے قیام کو نہ سمجھا وہ امام مہدی کے قیام کو کیسے سمجھ سکے؟ تو جو فرما رہے ہیں اللہم صلی علی محمد، یعنی بہت کمی رہ گئی نا، مولا امام حسین کے قیام کو نہیں سمجھا گیا، بیان ہی نہیں ہوا، اس طرف گئے ہی نہیں ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں دعائیں کر رہے ہیں امام کا ظہور ہو جائے اور میں شامل ہو جاؤں؟ میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، آپ کر لیں تحقیق، کر لیں ریسرچ، بیٹھیں علماء کے ساتھ، قرآن اٹھائیں، احادیث اٹھائیں۔ جس نے امام حسین کے قیام کو نہیں سمجھا، اس کے زمانے میں امام کا قیام ہو گیا تو وہ امام کے قیام کو بھی نہیں سمجھ سکے۔ جب نہیں سمجھ سکے گا تو ہو سکتا ہے وہ امام کے حامیوں میں سے نہ بن سکے۔ سمجھیے ذرا اس بات کو۔ امام کے لشکر والوں میں سے کیا خیال ہے یہ جتنے آپ نے ممبر پہ سنا 72 کثرت سے، سید ابن طاؤس نے شہداء کربلا کی تعداد 145 بیان کی ہے، ٹھیک، لیکن ممبروں سے مشہور کتنی ہے؟ 72۔ اب ذرا غور کریں، یہ جو تعداد امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھی، کیا امام حسین سے دعوی محبت رکھنے والے اس زمانے میں اتنے تھے؟ جی بہت زیادہ تھے۔ کتنے لوگ ہیں میں نے آنکھوں سے پڑھا ہے جو امام کے ساتھ شامل ہوئے اور ایک دوسرے سے کہتے تھے آؤ چلیں، خیبر شکن کا بیٹا ہے، جنگ جیتے گا، مال غنم اکٹھے کریں گے۔ امام حسین خود پہ دے کے بتا رہے تھے نہ میں نے زندہ رہنا ہے نہ میرے ساتھیوں نے زندہ رہنا ہے۔ جب سنا تو دوسروں سے کہنے لگے نہیں حالات تو کچھ اور ہوں گے، واپس چلتے ہیں۔ تو وہ چلے بھی کس لیے تھے بھلا؟
کہ مال غنم اکٹھے ہوں گے، یعنی وہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ امام حسین کا نکلنا کوئی اس طرز کا ہے کہ ہم نے مال دنیا کو اکٹھا کرنا ہے، نہ سمجھ سکے کہ امام حسین تو نکلے ہیں نانے کے دین کی بقا کی خاطر۔ جن کی سمجھ میں نہیں آئی یہ بات، وہ امام کے لشکر میں کچھ عرصہ رہنے کے بعد لشکر سے کیا ہو گئے؟ جدا ہو گئے۔ اور کتنے ایسے تھے جو امام کے ہم مکتب بھی نہ تھے، ہم مسلک بھی نہ تھے، لیکن انہیں بات سمجھ میں آ گئی، وہ امام حسین کے لشکر میں شامل ہو گئے۔ اس لیے آپ حضرات کو چاہیے، یہ جو الحمدللہ درس بزم قرآن کے حوالے سے، اس میں آپ اس چیز کو شامل کریں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، یہاں پہلے تو یہ ڈسکس ہونا چاہیے کہ امام علیہ السلام کے حوالے سے کن کن موضوعات پر گفتگو ہونی چاہیے، یہ ہونا چاہیے۔ مثلا امام کے ظہور سے 5-6 ماہ پہلے دنیا کے حالات کیا ہوں گے، اقتصادی حالات دنیا کے کیا ہوں گے، معاشی حالات دنیا کے کیا ہوں گے، اس وقت دنیا میں علم و دانش کی صورتحال کیا ہوگی، اس وقت دنیا میں غیرت کا پیمانہ کیا ہوگا، اس وقت دنیا میں لوگوں کے اندر ظلم اور بدکاری اور برائی کس پیمانے پر ہوگی، حکمرانوں کا نظریہ کیا ہوگا، اس وقت خواتین کی صورتحال کیا ہوگی، مردوں کی صورتحال کیا ہوگی، جو اپنے آپ کو علماء اور فقہاء اور مبلغین کہتے ہیں ان کی صورتحال کیا ہوگی۔ یہ اپنی جگہ ایک موضوع ہے کہ امام کے ظہور سے 6 ماہ پہلے دنیا کس قدر بدل چکی ہوگی، یہ اپنی جگہ ایک موضوع ہے۔ مثلا میں مثال عرض کرتا ہوں، اس قدر تنگ کر دیا جائے گا گھیرا لوگوں کا زندہ رہنے کا، ایک حدیث بتا رہا ہوں، جیسے بہت سارے ایسے راستے ہوتے ہیں جو بندہ قبرستان میں بنے ہوئے ہوتے ہیں، گزر رہا ہوتا ہے قبرستان سے، گھیرا اتنا تنگ ہو جائے گا کہ ایک شخص قبرستان سے گزر رہا ہوگا اور قبر پہ رک جائے گا اور تمنا کرے گا یہ مردہ میری جگہ زندہ ہو کے زندگی گزارے اور میں قبر میں چلا جاؤں۔ حالات اس قدر بھی رہ گئے۔ اچھا غیرت کیا ہوگی؟ ایک سڑک کے اوپر، ایک گلی میں جب لوگ بدکاری میں مبتلا ہوں گے، زیادہ سے زیادہ اس وقت جو غیرت مند انسان ہوگا اتنا کہے گا یار ایک سائیڈ پہ چلے جاؤ، بس۔ یہ روایات کے اندر موجود ہے، یعنی کس قدر۔ اب مجھے اتنا بتائیے، جو اپنی زمانہ غیبت میں تربیت نہیں کرے گا، جو امام حسین کے قیام کو نہیں سمجھے گا، جو خدائی تعلیمات کو نہیں سمجھے گا، اس حوالے سے اپنے اوپر محنت نہیں کرے گا، مجھے اتنا بتائیے اس مشکل گھڑی میں وہ اپنے آپ کو ثابت قدم کیسے رکھے گا؟ دیکھیے نا جی، میں آپ کو بتاؤں، سیدھی سی بات ہے، یہ امن کی گھڑیوں میں جذبات میں آ کے نعرے لگا دینا یہ اور بات ہے، مشکل گھڑیوں میں ثابت قدم رہنا یہ اور بات ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں وہ تب تک مجاہد نظر آتے ہیں جب تک وہ آزمائش میں نہیں جاتے، جب تک وہ امتحان میں مبتلا نہیں ہوتے۔ کتنے ایسے پاکیزہ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں ہم بڑے پرہیزگار ہیں، محض اس لیے ہوتے ہیں کہ انہیں گناہ کا موقع نہیں ملتا۔ اگر انہیں گناہ کا موقع مل جائے تو پھر پتہ چلے گا کہ ان کا تقوی کہاں گیا، ان کی پرہیزگاری کہاں پہ گئی۔ اس حوالے سے یہ ایک موضوع ہے کہ امام کے ظہور سے پہلے دنیا کے حالات کیا ہو جائیں گے، معاملات کس طرف چلے جائیں گے۔ بڑا اہم مسئلہ ہے اپنی اس حوالے سے تربیت کرنا، اپنے آپ کو سنبھالنا اور اپنے آپ کو زمانے کے لیے تیار کرنا۔ اس لیے امام حسین کے قیام کو سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم آخری امام کے قیام کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکیں۔ یہ جو عقیدہ رجعت ہے نا، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی مردگان کو بھی خدا دوبارہ زندہ کرے گا، سب کو نہیں، کچھ کو، وہ اس کی اپنی تفصیلات ہیں۔ کس لیے؟ مثلا وہ جو دعائے احد 40 دن نماز صبح کے بعد پڑھیں، اور اس میں ہے کہ اگر آپ کی زندگی میں امام کا ظہور ہوا تو امام کے لشکر میں، اور اگر آپ پہلے دنیا سے چلے گئے تو خدا تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ یہ کیا ہے؟ فقط ہم رٹا لگا لیں روزانہ صبح، اس دعا کو نہ سمجھیں،
تو معاملہ حل ہو جائے گا؟ نہیں، معاملہ اس طرح حل ہونے والا نہیں ہے۔ اس لیے یہ بہت سارے موضوعات ہیں جن پر گفتگو ہونی چاہیے۔ میں آپ کو عرض کروں، آپ میں سے جو حضرات ایران عراق گئے ہیں، تشریف لے گئے، وہاں اور ہمارے ہاں مجالس کا چند ایک فرق ہے۔ ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے نا، یہ فلاں بندہ ہمارا پاکستان کا سب سے نامور پڑھنے والا ہے، اسی طرح ایران میں بھی اور عراق میں بھی۔ ان کا جو انٹرنیشنل سطح کا خطیب ہوتا ہے نا، مصائب سے پہلے وہ جتنی گفتگو کرے، چاہے کوئی فضیلت کی بات سمجھا رہا ہو، چاہے کوئی علمی بات کر رہا ہو، کوئی تبلیغی بات کر رہا ہو، اصلاحی بات کر رہا ہو، ان کے ہاں نہ کوئی نعرہ حیدری ہے، نہ نعرہ تکبیر ہے، نہ نعرہ رسالت ہے، نہ ان کے ہاں صلوات ہے، بالکل نہیں۔ آپ دیکھ لیں ان کے، حتیٰ ایرانی اور عراقی پوری دنیا میں جن ممالک میں رہتے ہیں، وہاں بھی جو پروگرام ہوتا ہے تو وہاں پر یہ نہیں ہے، بالکل نہیں ہے ان کے ہاں، وہ خاموش ہو کے لوگ سنتے ہیں۔ پاکستان اور ہندوستان کے اندر، جہاں پاکستانی اور ہندوستانی ہیں، یہاں مجالس کا سلسلہ کیا ہوتا ہے؟ یہاں یہ ہوتا ہے جب کوئی بات اچھی لگتی ہے تو لوگ صلوات بھیجتے ہیں، کبھی نعرے بھی لگاتے ہیں، خوب، بہت اچھا ہے۔ لیکن معاملہ اب ہمارے لیے مشکل کیا کھڑی ہوگی؟ مشکل یہ کھڑی ہوگی کہ رفتہ رفتہ لوگوں نے ذہن بنا لیا کہ جس مجلس میں مقرر نے لوگوں کے ہاتھ نہیں کھڑے کروائے اور 25-30 نعرے نہیں لگوائے، وہ تو مجلس ہی فیل ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ پھر معاملہ اور آگے بڑھا، نہیں ہاتھ نہیں کھڑا کروانا، کہا جس نے اٹھا کے نہیں کھڑا کر دیا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ پھر ہوتا ہے کہ اتنے منٹ نعرے لگتے رہ گئے۔ بہت سارے مقررین سننا یہ جملہ، امام کے قیام کی تو بات کی بات ہے نا، امام کے ظہور کی، تیرے بڑی تعداد مقررین کی اس مسئلے پہ آپ ثابت قدم نہیں رہ سکے اور وہ عوام کی اس لہر میں بہہ چکے ہیں۔ کس طرح؟ اس طرح وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو نعروں والی مجلس کو سمجھتے ہیں کہ میں کامیاب ہوں اور پھر اگلی دفعہ بلائیں گے، لہذا ویسے ہی پڑھ لو، کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے نعرے مروا کے چلے جاؤ۔ یعنی وہ اس بات پر ثابت قدم نہیں رہ سکے اور تجھ تک تیرے علمی خزانے بھی نہیں پہنچ رہے، تیرے تک امام کی قیام کے حالات بھی نہیں پہنچ رہے اور مقرر ثابت قدم نہیں رہ سکا، خدا پر توکل نہیں ہے اور سمجھتا کہ یہ لوگ اگر خوش ہو گئے تو میرے معاملات چلیں گے، اگر نہ خوش ہوئے تو میرے معاملات نہیں چلیں گے۔ جب ممبر پہ آنے والے ثابت قدم نہیں رہ سکے تو سامعین کیا ثابت قدم رہیں گے؟ اللہم صلی علی محمد۔ توجہ فرما رہے ہیں یا نہیں؟ یہی کچھ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ جی ہو رہا ہے نا۔ یقین جانیے اجر اور ثواب مقرر کے ہاتھ میں نہیں ہے، بانی کے ہاتھ میں نہیں ہے، سامع کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اجر و ثواب کا تعلق ہے پروردگار عالم کے ساتھ، اور پروردگار عالم کا نظام یہ ہے کہ تب تک اجر و ثواب نہیں دیتا جب تک وہ کام اس کے لیے نہ ہو۔ اسی طرح ہے یا نہیں؟ ٹھیک؟ کیا خیال ہے میں اس کوشش میں رہوں کہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں، بانی اس کوشش میں رہے کہ سامعین راضی ہو جائیں؟ کیا خیال ہے مقرر سے سامعین راضی ہو گئے تو کیا دے لیں گے، ناراض ہو گئے تو کیا بگاڑ لیں گے؟ اصل تو دیکھنا ہے کہ وہ ذات کیا ہو جائے، وہ راضی ہو جائے۔ جس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ جو کچھ پہنچنا تھا وہ پہنچ نہیں رہا۔ یہی کچھ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، آپ کے کاندھوں پر بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، جہاں نعرے والی بات ہے ضرور کیجئے، لیکن نعروں کو مجلس کی قبولیت کا معیار نہ سمجھیے۔ ہو سکتا ہے کہ مجلس ایسی ہو نعرہ بھی کوئی نہ لگے، صلوات بھی نہ پڑھی جائے اور پروردگار فرمائے کہ میں تمہاری مجلس پہ راضی ہوں۔ تو جو فرما رہے ہیں، اس لیے یہاں پر اس حوالے سے چند ایک نکات آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنے تھے۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ ام المومنین بی بی ام سلمہ نے ارشاد فرمایا،
کہا حکومت حق جب قائم ہوگی نا، بیوی کہتی ہے میں نے اللہ کے رسول سے سنا، سماج میں ایسی عدالت قائم کریں گے امام، اس وقت جو لوگ ہوں گے نا وہ امام کی عدالت کو جب دیکھیں گے تو وہ ایک تمنا کریں گے، تمنا ان کی یہ ہوگی کاش ہمارے مردہ زندہ ہوتے اور امام کی عدالت سے فیض یاب ہوتے، آرزو کریں گے اس بات کی۔ اور چوتھے امام نے ارشاد فرمایا یا ابا خالد، اے ابا خالد، زمانہ غیبت میں ان کے امامت کے قائلین اور ان کے ظہور کے منتظرین ہر زمانے کے لوگوں سے فضیلت رکھتے ہیں، یعنی جو واقعاً کیا ہوں وہ منتظرین میں ہی ان کا شمار ہوتا ہو۔ یہاں میں اپنے امام کے ایک تو فرامین آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ مولا نے فرمایا فَإِنَّ يُحِيطُ عِلْمُنَا بِأَنبَائِكُمْ، تمہاری تمام خبریں ہمارے علم میں ہیں۔ آپ کو بخار ہوا، علم امام میں ہے۔ آپ کے گھر میں کوئی جنازہ اٹھا، علم امام میں ہے۔ عشق ولایت میں آپ نے کوئی پروگرام رکھا، بغض رکھنے والوں نے آپ سے مخالفت کی، آپ کو نقصان پہنچایا، آپ دکھی ہو گئے، امام کہتے ہیں تمہاری تمام خبریں ہمارے علم میں۔ اور فرمایا وَلَا يَعْزُبُ عَنَّ شَيْءٌ مِّنْ أَخْبَارِكُمْ، اور تمہاری کوئی خبر ہم سے پوشیدہ نہیں ہے، ہم تک ساری خبریں کیا ہیں وہ پہنچتی ہیں۔ یہ کون بتا رہے ہیں؟ زمانے کے امام بتا رہے ہیں۔ آپ یہاں آئے ہیں نا، اس سے بھی میرے مولا باخبر ہے۔ کوئی مومن یہاں آتے ہوئے راستے میں پاؤں لڑکھڑایا، گرنے لگا، اس خبر سے بھی میرے امام آگاہ ہے۔ آپ کو کوئی دکھ پہنچا، اس سے بھی آگاہ ہے۔ آپ نے جتنا خرچ کیا، اس سے بھی آگاہ ہے۔ آپ اس پروگرام کے لیے کسی کو دعوت دینے گئے، اس نے آپ کی حوصلہ شکنی کی، آپ کا دل ٹوٹا، اب پھر لگے رہے، تمہارے اس عمل سے بھی امام آگاہ ہے۔ غور فرما رہے ہیں؟ پھر میرے مولا فرماتے ہیں ان غیر محملین لمراعاتکم، ہم تمہارا خیال رکھنے میں کوتاہی نہیں کرتے۔ اور فرمانا ہم تمہارا خیال رکھنے میں کوتاہی نہیں کرتے اور تمہاری یاد بھلاتے بھی نہیں ہیں۔ کتنا عجیب ہے۔ دیکھیے میں یہاں پہ ایک جملہ عرض کروں، آپ نے ایک واقعہ بہت سن رکھا ہوگا، انار والا واقعہ سن رکھا ہے نا، کہ بحرین میں بادشاہ کا جو وزیر تھا ناسبی تھا اور بہت زیادہ تعصب رکھتا تھا۔ اس نے ایک سانچہ تیار کیا، اپنے عقیدے کے مطابق کچھ لکھا، انار پہ چڑھا دیا، اور وہ سب کچھ اس کی جلد میں آ گیا، اور بعد میں اسی چیز کو اس نے اپنے مذہب کو حق ثابت کرنے کے لیے بادشاہ کے سامنے پیش کیا، اور بادشاہ نے ان لوگوں سے کہا یا جواب لاؤ یا قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب یہ واقعہ اس کی تفصیلات ہے، میں آپ کو فقط نچوڑ بتا رہا ہوں۔ اس وقت کے لوگ جو تھے انہوں نے بادشاہ سے 3 دنوں کی مہلت مانگ لی، کہا ہاں ہم جواب دیں گے، اگر 3 دنوں تک جواب نہ لائے تو پھر جو کرو گے ہم کیا کر سکیں گے، اقتدار فوج تو تیرے پاس ہے۔ ان میں سے ایک مسلسل روتا رہا اور زمانے کے امام کو یاد کرتا رہا، امام نہیں آئے۔ دوسرا روتا رہا، امام نہیں آئے۔ جب تیسرا روتا رہا نا تو امام آئے آخری ٹائم میں۔ علامہ صادق حسن صاحب نے اس بات کو کوڈ کیا، وہ کہتے ہیں اس نے شکوہ کیا اپنے امام سے، مولا آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے گھر میں چولہے نہیں جل رہے، موت نظر آ رہی ہے، گھبرائے ہوئے ہیں، رو رہے ہیں، سہمے ہوئے ہیں، مولا پہلے دن آ جاتے، دوسرے دن آ جاتے، اب تشریف لائے ہیں۔ امام نے فرمایا شکوہ مجھ سے نہیں، اپنے آپ سے کرو، تمہیں کس نے کہا تھا کہ تم مشکل گھڑی میں 3 دنوں کی مہلت مانگو؟
تم اسی وقت مجھے کیا کرتے؟ تم یاد کرتے۔ میں تمہاری اسی مشکل گھڑی میں تمہاری مدد کرتا۔ میں آپ کو بتاؤں، سن 2012 میں میرے گھر والے بھی ہمراہ تھے، ہم مینا میں پھنس کے حج پہ، آکسیجن کی بڑی کمی ہو گئی، پانی نہیں تھا، لوگ گر رہے تھے مسلسل، اور ایسی جگہ تھے جہاں سے نظر آ رہا تھا کہ کوئی نکلنے کا راستہ نہیں۔ 2-3 گھنٹے کے بعد یوں محسوس ہو رہا تھا کہ شاید اب کسی وقت بھی گر جائیں اور شاید ڈیتھ بھی ہو جائے۔ جو وہاں رش تھا، جو حالات تھے، اپنی طرف سے بڑی ہم کوشش کر رہے تھے، کبھی ادھر نکلنے کی، کبھی ادھر نکلنے کی، اور اس دن لگتا تھا کہ 95% موت کا یقین ہو چکا تھا۔ کافی دیر الجھے رہے، اپنی کوششیں کرتے رہے ہم لوگ، نہیں جب کچھ بن پایا، اتفاقاً ذہن میں آ گیا، وہ جو دوسروں کو بتاتے ہو کہ زمانے کے امام کو یاد کرو، اس مشکل گھڑی میں خود کیوں نہیں یاد کرتے؟ میں جو کہنے جا رہا ہوں اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے، اس میں من گھڑت بات نہیں ہے، میرے ساتھ جو گزری میں وہ بات کہہ رہا ہوں اور حقیقت بتا رہا ہوں۔ اس مشکل گھڑی میں جب اپنے زمانے کو امام کو یاد کیا، 1-1.5 منٹ نہیں گزرا، اس کے بعد یوں لگا کہ وہ رش بھی نہیں ہے، اور ایک جگہ ایسی مل گئی جہاں پر ہمارے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ اس مشکل گھڑی میں جب ہم واپس پہنچے تو ہر حاجی کہہ رہا تھا، جو بھی آ رہا تھا، بہت سارے حاجی گر گئے، وہ یہی کہہ رہا تھا میں نے آج 95% موت کو دیکھا، آج بچنے کے چانس نہیں تھے، اس انداز میں، اور رب جانے اس وقت کیا صورتحال بنی باقی حجاج کے ساتھ، لیکن اتنا طے شدہ ہے، مشکل گھڑی میں ایمان پختہ رکھو، حجت خدا کو یاد کرو، حجت خدا تمہاری مدد کرے۔ اس بات پہ ایمان رکھنا چاہیے۔ کیوں؟ میرے امام نے فرمایا، کہا ہم تمہارا خیال رکھنے میں کوتاہی نہیں کرتے اور تمہاری یاد بھلاتے نہیں ہیں، اگر ایسا نہ ہوتا تو پریشانیاں تمہیں گھیر لیتی اور دشمن تمہاری جڑیں کاٹ ڈالتے۔ فرمایا خدا سے ڈرو اور ہماری مدد کرو۔ کیا مطلب؟ یعنی گناہ میں مرتکب نہ ہو، نافرمانیاں نہ کرو۔ بعض دفعہ حالات اتنے خراب ہو جاتے تھے کہ مومنین گھبرا جاتے تھے، دشمن بڑا طاقتور ہے اور ہم بڑے کمزور ہیں۔ آپ کی تسلی اور تشفی کے لیے عرض کرتا ہوں، اگر اس قسم کا خیال آ بھی جائے، اول تو اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھو۔ اگر اس قسم کا خوف ذہنوں پہ سوار ہو جائے کہ دشمن طاقتور ہے اور میں کمزور ہوں، تو یہ جملہ کہہ کے اپنے آپ کو تسلی دینا، میں کمزور ہو سکتا ہوں، میرا وارث کمزور نہیں ہے۔ تو جو فرما رہے ہیں ہمارا وارث یہ تمام مسائل اور مشکلات اور جتنے مصائب ہیں اپنے چاہنے والوں کا دفاع کرتے ہیں، اپنے چاہنے والوں کی حمایت فرماتے ہیں۔ جب میرے مولا نے تیسری بات یہ فرمائی، وَبِي يَدْفَعُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْبَلَاءَ عَنْ أَهْلِي وَشِيعَتِي، کہا اللہ تعالیٰ میرے ذریعے میرے خاندان اور میرے شیعوں سے مصیبتوں کو دور کر دے گا۔ اب بھلا جب امام علیہ السلام کا ظہور ہوگا، میں چند ایک آپ کی خدمت میں وہ تبدیلیاں بیان کرنا چاہتا ہوں جو امام زمان علیہ السلام کے ظہور کے بعد دنیا میں رونما ہوں گی۔ جشن کی محفل ہے نا، تو جشن والی ایک بات کر دوں تاکہ آپ کے چہروں پہ مسکراہٹ آ جائے۔ ابھی آپ کو پتہ چلے، پیر صاحب بتائیں کہ آپ کے گھر کے 3 کمروں میں سے اس کمرے میں جنات رہتے ہیں، پھر کیا کرو گے؟ اس کمرے میں جاؤ گے؟ جی نہیں جاؤ گے نا۔ کہا جائے یہ فلاں بندے پہ جنات کا سایہ ہے تو اس سے بھی لوگ کیا کرتے ہیں؟ دور رہیں گے نا۔ یعنی ڈرتا ہے انسان، وحشت زدہ ہو جاتا ہے جن کا نام سن کے، جنات سے گھبراتا ہے، گھر میں ان کا سایہ ہے، اس طرف نہیں جانا۔ کوئی جائے گا تو کسی اور کو کہے گا میرے ساتھ چلو۔ جب امام زمان کا ظہور ہوگا، امام کی حکومت قائم ہوگی، امام کے لشکر میں 3 طرح کے طبقات ہوں گے، انسان بھی ہوں گے، جنات بھی ہوں گے، ملائکہ بھی ہوں گے۔ اور امام
کہ لشکر میں جنات انسانوں کو تکلیف نہیں دیں گے، ایک برادرانہ انداز ہوگا، مل کے۔ ان سب کا مقصد کیا ہوگا؟ حجت خدا کی اطاعت۔ ان سب کا مقصد کیا ہوگا؟ ہمارے زمانے کے امام جو ہم سے چاہتے ہیں ہمیں وہ کام کرنا ہوگا۔ یہاں پر اس سلسلے میں پھر روایات یہ بتاتی ہیں کہ آج جو مثلاً شیر اور بکری ایک جگہ اکٹھے نہیں ہو سکتے، بکری کو شیر کھا جاتا ہے، لیکن جب امام کا ظہور ہوگا تو آپ کے وجود ببرکت کا نتیجہ یہ ہوگا کہ شیر اور بکری میں وہ جو نفرت ہے وہ محبت میں بدل جائے گی۔ پھر کیا ہوگا؟ یہ آپ جانتے ہیں نا، انسان کا یہ جو بدن ہے نا، اس پہ دو عنوان ہیں۔ ایک ہے یہ ظاہری وجود اور ایک ہے اندر روح۔ یہ دو مختلف چیزیں ہیں، اور ہمیں دو طرح کے طبیب چاہیے۔ ایک جسم کا طبیب چاہیے اور ایک کیا ہے؟ روح کا طبیب چاہیے۔ اگرچہ انبیاء اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام دونوں طبیب تھے، جسم کے بھی اور روح کے بھی، لیکن آج مثلا جسم کے طبیب اور ہیں اور روح کے طبیب اور ہیں۔ اسی طرح ہے نا، اب اللہ کرے خود معالج اور طبیب نہ بیمار ہو تو پھر مشکل بن جائے گی نا کہ وہ کس طرح اپنے چاہنے والوں کی روح کا علاج کر سکے گا۔ یہ اپنی جگہ ایک مسئلہ ہے۔ آج یہ مشکل بن گئی نا، کتنے لوگ ہیں جن کا بدن تو سالم ہوتا ہے اور روح بیمار ہوتی ہے۔ کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جن کے بدن بیمار ہوتے ہیں اور روح کیا ہوتی ہے؟ سالم ہوتی ہے۔ علاج کی ضرورت رہتی ہے نا۔ امام کا وجود ببرکت آپ کے ظہور کے بعد جب آپ کی حکومت قائم ہوگی تو آپ کے وجود ببرکت کی وجہ سے یہ بدن بھی صحت یاب ہو جائیں گے اور روح بھی صحت یاب ہو جائے گی۔ تو جو فرما رہے ہیں، بدن بھی صحت یاب اور روح بھی کیا ہو جائے گی۔ اور امام کے وجود ببرکت کی وجہ سے انسانوں کی عقلیں کامل ہو جائیں گی۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ عقل انسانی کیا ہو جائے؟ کامل ہو جائے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ روایات میں ہے جو معجزات ہیں نا وہ زمانے کے اعتبار سے تھے۔ حضرت موسیٰ کو عصا کیوں ملا؟ اس وقت جادو کا بڑا زور تھا۔ اللہ کے رسول کو قرآن معجزہ کیوں ملا؟ عرب شعراء جو تھے، مقابلہ ہوتا تھا، جس شاعر کا کلام سب سے اچھا ہوتا تھا دیوار کعبہ پہ لٹکایا جاتا تھا۔ لیکن جب قرآن اترنا شروع ہوا وہ شعراء شرما کے اپنا کلام اتار لیا اور کلام خدا دیوار پہ کعبہ پہ لگا دیا۔ امام کا کیا ہوگا معجزہ؟ میرے زمانے کے امام کا۔ آج یہ جو بن چکا ہے نا، انسان ترقی جو کر چکا ہے، ایک بیٹھا ہے یہاں اور دوسرا بیٹھا ہے امریکہ میں، سعودیہ میں، ایران میں، یہیں پہ بیٹھ کے چاہے تو وہ آپس میں اس جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے وہ بات سنا بھی سکتا ہے اور سن بھی سکتا ہے، اور تصویر دیکھ بھی سکتا ہے اور دکھا بھی۔ اسی طرح ہے نا، انسان ترقی کر چکا ہے نا۔ امام کا کیا ہوگا؟ امام جب خطبہ دیں گے صورتحال کیا ہوگی؟ اقوام متحدہ کا اجلاس ہو نا، کسی ملک کا پریزیڈنٹ جب خطاب کرتا ہے، باقی جتنے بیٹھے ہیں سب کی زبان وہ تو نہیں ہے، ان کے لیے جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے ہیڈ فون استعمال ہوتا ہے اور وہ اپنی زبان میں وہ سن رہے ہوتے ہیں۔ امام کا معجزہ کیا ہوگا؟ یہ سب کچھ ہوگا لیکن مادی وسائل کے بغیر ہوگا۔ تو جو چاہتا ہوں، ابھی جو کچھ ہو رہا ہے کس کے ذریعے ہو رہا ہے؟ مادی وسائل کے ذریعے۔ یہی سب کچھ ہوگا لیکن کس طرح ہوگا؟ مادی وسائل کے بغیر ہوگا۔ امام دیوار کعبہ کے ساتھ کھڑے ہو کے خطبہ دے رہے ہوں گے، کسی کے پاس جدید ٹیکنالوجی بھی نہیں ہوگی، وہ امام کا خطبہ اپنی زبان میں سن بھی رہا ہوگا، سمجھ بھی رہا ہوگا۔ اس وقت لوگ کہیں گے، سمجھیں کس طرح لوگ قائل ہوں گے امام کی امامت کے،
کس طرح قائل ہوں گے کہ یہی مہدی برحق ہے؟ کس طرح قائل ہوں گے؟ اس طرح قائل ہوں گے کہ جس ہستی نے بغیر مادی وسائل کے اپنا پیغام ہر قوم کی زبان میں اس تک پہنچا دیا ہے، یقیناً یہی تو الہی نمائندہ ہو۔ اس طرح، اور خود لوگوں کی صورتحال کیا ہوگی؟ امام علیہ السلام کے وجود بابرکت کی وجہ سے صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، اور محمد و اہل بیت محمد صلوات۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں کے قلوب کینہ، بغض اور حسد سے پاک ہو جائیں گے۔ واہ 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 واہ، سبحان یہ بھی امام زمان کے وجود بابرکت سے ہوگی۔ ویسے وہ جیسے ریاضی میں ہوتا ہے نا پڑتال، تو پڑتال کے لیے ایک طریقہ بتاتا ہوں کہ اس وقت سینہ حسد سے خالی ہے یا نہیں۔ طریقہ یہ ہے، جس کو جانتے ہو نا، چاہے رشتہ دار ہے یا غیر رشتہ دار، وہ کسی حوالے سے ترقی کرے، ویسے تو آپ کو ملے گا تو آپ کہیں گے ماشاءاللہ بڑی بات ہے، خوشی ہوئی ہے۔ اس وقت دل سے پوچھنا، اندر بھی یہ کیفیت خوشی والی ہے؟ یا اندر صورتحال یہ ہو کہ اللہ کرے اس کی نوکری جائے اور یہ ہو جائے معطل، اندر یہ اور اوپر سے کہہ رہا ہو، مبارکیں دے رہا ہو، تو وہ سمجھ لے کہ اس کا سینہ اس شخص کی نسبت کینہ، بغض اور حسد سے پاک نہیں ہے۔ کوئی تھوڑا سا اپنی، ضروری نہیں ہے کہ آپ لیبارٹیوں پہ جائیں اور جا کے ٹیسٹ کروائیں، آپ گھر میں بھی بیٹھ کے ایک لیبارٹی آپ تصور کر سکتے ہیں اور اپنے تمام معاملات کا ٹیسٹ کر سکتے ہیں اور رزلٹ بھی بغیر خرچ کے لکھ سکتے ہیں کہ اس وقت میری صورتحال کیا ہے، پتہ لگ سکتا ہے۔ اگر صورتحال یہی ہو تو پھر آپ کو پریشان ہونا چاہیے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ یہ سفر کر رہے ہو نا تو ٹرکوں کے پیچھے بھی لکھا ہوتا ہے، محنت کر، حسد نہ کر۔ توجہ فرما رہے ہیں نا؟ کیا مطلب؟ یقین جانیے، توجہ چاہتا ہوں، یقین جانیے، حسد کی بیماری بلا وجہ نہیں آتی، جب خدا پر توکل نہیں رہتی تو پھر حسد میں مبتلا ہو جاتا۔ آپ ایک فہرست مرتب کیجئے خوبیوں کی اور ایک فہرست مرتب کیجئے خامیوں کی۔ لکھیے انسان کے اندر عدل و انصاف ہو تو یہ خوبی ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اسے بھی دیکھنا ہو آپ میں عدل و انصاف ہے یا نہیں، اس کے لیے بھی پڑتال کا طریقہ بتا دیتا ہوں۔ ہے ارادہ آپ کا؟ وہ ہمارے ہاں پتہ کیا ہوتا ہے، بہت ساری جگہوں پہ جاتے ہیں، ایک بات کی خوشی ہوتی ہے، ملاقات ہوتی ہے، مومنین کہتے ہیں اس سال اتنے عشرے ہوئے، اتنے خمسے ہوئے، اتنے پروگرام ہوئے، یقیناً دل کو بہت اچھا لگتا ہے کہ بہت اچھا ہو رہا ہے، بڑی خوشی ہوتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اتنے عشرے خمسے اور پروگراموں کے بعد کوئی تو نے بھی مانوی ترقی کی ہے یا نہیں کی؟ اگر کھڑا ہے وہیں جی، تو اس کا مطلب ہے پروگرام تو ہو رہے ہیں، ایک رسم پوری ہو رہی ہے، پروگراموں کا مقصد کیا ہے؟ تو جو چاہتا ہوں کہ مقصد کیا ہے؟ اگر اپنے اندر انسان تبدیلی نہ لے آئے تو اس نے مقصد پروگرام کو نہ سمجھا۔ ایک خوبیوں کی فہرست بناؤ، ایک خامیوں کی فہرست بناؤ۔ یاد رکھ لو، جب ادھر ایک خوبی ہاتھ سے جائے گی، پکی بات ایک خامی اندر پیدا ہو جائے گی، یہ طے شدہ بات۔ سنیے، جب آپ کے دل میں عدل و انصاف کی دولت نہیں ہوگی تو یاد رکھو آپ کے لوگوں کے ساتھ دلی تعلقات بھی پیدا نہیں ہو سکتے، اب میں صلہ رحمی بھی پیدا نہیں ہو سکتی۔ مثال عرض کرتا ہوں، ہوتا کیا ہے بھلا، مجھے اپنی نیکی اتنا سا سائز ہو نا میری نیکی کا، وہ مجھے اس پورے امام بارگاہ سے بڑی نظر آتی ہے، اور دوسرے کی امام بارگاہ کے سائز جتنی ہو تو میں کون سی اتنی نیکی ہے؟ بس یہ میرے اندر عدل و انصاف نہیں ہے۔
میرے اندر کوئی خامی ہے یا میرے بیٹے کے اندر، میرے بھائی کے اندر، میں کہوں گا یہ تو اتنی خامی نہیں ہے، اور ہو چاہے شہر جتنی بڑی، اور دوسرے کی چھوٹی سی ہے تو مجھے کیا نظر آتی ہے؟ بڑی۔ اس کا مطلب ہے میرے اندر عدل و انصاف نہیں۔ جب میرے اندر عدل و انصاف نہیں تو نقصان کیا ہوگا؟ جب میں بیٹھوں گا اور لوگ تو دیکھ رہے ہیں نا، کوئی بزرگ سمجھ کے چپ ہو جائے گا، بات نہیں کرے گا، وہ سوچے گا تو صحیح یہ اتنی بڑی غلطی کریں، وہ غلطی نہیں ہے، ہماری چھوٹی سی ہو جائے اس کو بڑا گنا جاتا ہے، ہماری بڑی نیکیوں کو یہ نیکی نہیں سمجھتے، اپنی چھوٹی سی نیکی کو اتنا بڑا۔ اب سن، ان کے دلوں میں تیرے دل سے عدل و انصاف گیا تو یاد رکھ تیرا نقصان یہ ہوا، لوگ ویسے چپ کر جائیں گے لیکن تو لوگوں کے دلوں میں کبھی جگہ نہیں بنا سکے گا۔ غور فرما رہے ہیں یا نہیں؟ ہاں، جب امام کا ظہور ہوگا اس وقت کیا صورتحال ہوگی؟ امام کا ظہور یہ ہوگا کہ امام کے ظہور کی وجہ سے، آپ کے وجود بابرکت کی وجہ سے یہ حسد، یہ کینہ، یہ بغض، یہ کیا ہو جائیں گے؟ ختم۔ تو اب کیا کریں؟ ہمیں ختم کرنا چاہیے پہلے یا نہیں؟ یاد رکھنا، اگر نہیں کرو گے تو نقصانات بھی برابر چلتے رہیں گے، یہ ختم ہو جائیں گے، چلتے رہیں گے۔ اب کہنے کو تو بہت ساری باتیں، اور لگ بھگ شاید گھنٹہ ہو بھی گیا ہے، آپ بھی بڑی محبت سے سن رہے ہیں، تو میں اب چاہتا ہوں اختتامی مراحل پہ آپ کو لے آؤں، اور چلو کچھ چیزیں آپ کی تک پہنچا سکا۔ آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں، امام کے وجود ببرکت سے کیا ہوگا؟ ہمارے بزرگ علماء نے لکھا ہے امام کے وجود ببرکت سے یہ ہوگا، موالیان اہل بیت، ہر کسی کی بات نہیں ہے، موالیان اہل بیت کی قوت بصارت و سماعت میں غیر معمولی ترقی ہو جائے گی۔ بصارت یعنی آنکھیں، سماعت یعنی کان، اس قدر ہو جائے گی یہاں تک کہ ابھی ہم گنتے ہیں نا مشرق اور مغرب، اتنی ہو جائے گی یہاں تک کہ شرق و غرب میں رہنے والے مومنین ایک دوسرے کو دیکھ بھی رہے ہوں گے، ایک دوسرے سے گفتگو بھی کر رہے ہوں گے۔ یہ کس وجہ سے ہوگا؟ امام زمان علیہ السلام کے وجود بابرکت کی وجہ سے۔ تو اس لیے آپ اور مجھے حقیقی معنوں میں امام کے منتظرین میں سے بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔